میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، آؤ میں آپ کو بتاؤں میرے اعلیٰ حضرت کی کرامت، ایک ایسی کرامت کہ جس کو دیکھ کر کے آج لوگ محو حیرت ہیں۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت ایک مرتبہ حج کے لیے تشریف لے گئے، مدینہ شریف تشریف لے گئے، مکہ شریف تشریف لے گئے۔ حج کے لیے جب تشریف لے گئے تو وہاں کے جو بڑے بڑے علماء کرام تھے ان سے کسی نے سوال کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علم غیب ہے کہ نہیں ہے، تو کیسا ہے؟ علم غیب مصطفیٰ پر سوال کیا۔ علماء کرام، مفتیان کرام، عرب کے بڑے بڑے مفتیان کرام، علماء کرام ایک دوسرے پر ٹال رہے تھے کہ آپ لکھ دیں، جواب آپ لکھ دیں۔ وقت بھی مقرر کر دیا تھا، اتنے گھنٹے میں جواب دینا ہے، سب ایک دوسرے کے اوپر ٹال رہے تھے۔ لیکن کسی نے کہا تھا ارے پریشان کیوں ہوتے ہو؟ سنا ہے کہ ہندوستان سے، بھارت کی سرزمین سے مولانا احمد رضا خان آئے ہیں، چلو ان کی بارگاہ میں یہ مسئلہ پیش کر دیا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب حضور اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں یہ مسئلہ رکھا گیا کہ علم غیب مصطفیٰ پر ہمیں تم سے جواب چاہیے، یہ ہمارا سوال ہے، وقت مقرر کر دیا، 36 گھنٹے میں ہمیں اس سوال کا جواب چاہیے، مدلل اور مفصل جواب چاہیے۔ میرے اعلیٰ حضرت نے کہا انشاءاللہ میں جواب دے دوں گا۔ میرے اعلیٰ حضرت 105 ڈگری بخار کی حالت میں، اس وقت آپ کو اتنا بخار آ رہا تھا، اس وقت آپ بخار کی حالت میں تھے، لیکن آپ جاتے ہیں، میرے اعلیٰ حضرت قلم کو اٹھاتے ہیں اور کعبے کے صحن میں جا کر کے بیٹھ جاتے ہیں، کعبہ شریف کے دروازے کے سامنے صحن میں جا کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں پر دلیل پیش کر رہے ہیں حدیث کے ساتھ میں، یہاں پر دلیل پیش کر رہے ہیں قرآنی آیات کے ساتھ میں، اللہ اکبر کبیرہ، لیکن یہاں لکھ رہے ہیں علم غیب مصطفیٰ پر، کبھی حدیث سے ثابت کر رہے ہیں علم غیب مصطفیٰ کو، کبھی قرآنی آیات سے ثابت کر رہے ہیں، لیکن کبھی کبھی سوچنے لگتے تھے اب کون سی دلیل پیش کروں، اب حدیث کی دلیل پیش کروں کہ قرآنی آیات سے پیش کروں۔ لیکن جب نظر پڑتی ہے کعبہ شریف کے دروازے پر، اللہ اکبر کبیرہ، تو میرے غوث پاک کا جلوہ نظر آ جاتا ہے۔ حضور اعلیٰ حضرت یوں دیکھ رہے تھے اور حضور غوث پاک کا جلوہ نظر آ جاتا ہے۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں احمد رضا سوچتے کیا ہو، لکھو۔ اب ادھر اعلیٰ حضرت لکھ رہے ہیں اور ادھر سے غوث پاک بتا رہے ہیں، یہ میرے اعلیٰ حضرت کی شان ہے۔ آپ کعبہ شریف کے صحن میں بیٹھ کر کے لکھ رہے ہیں، حضور غوث پاک بتا رہے ہیں، اعلیٰ حضرت لکھ رہے ہیں، لیکن آپ نے 8 گھنٹے کے اندر وہ جواب لکھ کر کے دیا۔ آپ نے 8 گھنٹے کے اندر 105 ڈگری بخار کی حالت میں 8 گھنٹے کے اندر اس کا جواب لکھ دیا، اور ایسے کتاب لکھی جس کو پڑھ کر کے دلوں کو سکون مل جاتا ہے، لیکن جس کو پڑھ کر کے کچھ لوگوں کو بخار آ جاتا ہے اور کچھ لوگوں کو دل کو سکون ملتا ہے۔ لیکن میرے اعلیٰ حضرت نے ایسی کتاب لکھی جس کو الدولۃ المکیہ کہا جاتا ہے۔ ایک ایسی کرامت ہے میرے اعلیٰ حضرت کی، جب اس کتاب کو پیش کیا گیا 8 گھنٹے میں لکھ کر کے، جب حضور اعلیٰ حضرت نے اس کتاب کو پیش کیا، عرب کے علماء کرام و مفتیان کرام کی بارگاہ میں جب پیش کیا تو دیکھ کر کے پڑھ کر کے حیران رہ گئے۔ 8 گھنٹے کے اندر بھارت کی سرزمین سے ہندی بولنے والا مولانا عربی زبان میں ایسی کتاب لکھی، مدلل اور مفصل جواب لکھا، جس کو پڑھ کر کے لوگ حیران رہ گئے۔ اس وقت ایک بادشاہ تھے جن کا نام تھا علی پاشا، ان کی بارگاہ میں کسی نے کہا کہ علم غیب مصطفیٰ پر بھارت کی سرزمین سے ایک مولانا آئے ہیں جن کا نام احمد رضا خان ہے، انہوں نے کتاب لکھی ہے علم غیب مصطفیٰ پر، عربی زبان میں کتاب لکھی ہے، ایسی کتاب لکھی ہے کہ دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ علی پاشا بادشاہ نے منگوائی کتاب اور سنائی گئی جب علی پاشا کو، واقعی ایسی کتاب لکھی تھی میرے اعلیٰ حضرت نے کہ علی پاشا کا دل خوش ہو گیا۔ علی پاشا نے کہا جاؤ مولانا احمد رضا کو میرے سامنے لے کر کے آؤ، میں ان کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ یہ میرے اعلیٰ حضرت کی شان ہے۔ علی پاشا کہتے ہیں کہ میں ان کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، اس شخصیت کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ میرے اعلیٰ حضرت کو بلایا گیا اور جب آئے دربار میں علی پاشا کے، تو علی پاشا اٹھ کر کے آپ کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ یہ اعلیٰ حضرت کی شان ہے، آپ کی تعظیم کے لیے بادشاہ، عرب کے بادشاہ علی پاشا بھی کھڑے ہو گئے آپ کی تعظیم کے لیے۔ یہ میرے اعلیٰ حضرت کی شان ہے، یہ ایسا مقام ہے میرے اعلیٰ حضرت کا۔ علی پاشا کہنے لگے احمد رضا تم نے جو کتاب لکھی ہے ہمارا دل باغ باغ ہو گیا، دل خوش کر دیا تم نے، مانگ لو جو مانگنا چاہتے ہو مانگ لو۔ میرے اعلیٰ حضرت نے اس وقت کوئی زیورات نہیں مانگے تھے، کوئی مال و دولت نہیں مانگی تھی، کوئی اور ہوتا تو مانگ لیتا، سلطنت مانگ لیتا، لیکن میرے اعلیٰ حضرت نے کہا اے بادشاہ علی پاشا میں کچھ نہیں مانگتا،
بس مجھے ایک چٹھی لکھ کر کے دے دیں، مدینہ شریف میں میں اپنے آقا کی بارگاہ میں گنبد خضرا کے اندر اکیلے تنہائی کے عالم میں ایک رات گزارنا چاہتا ہوں، ایک رات اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گنبد خضرا کے اندر ایک رات تنہائی میں گزارنا چاہتا ہوں۔ علی پاشا نے کہا ٹھیک ہے، چٹھی لکھ کر کے دے دی۔ آپ نے وہ چٹھی لی، بوسہ دیا، چوما، بوسہ دے کر کے چلے۔ آپ جب چلے تو 8 دن کے اندر، 8 دن میں آپ مدینہ شریف پہنچے۔ میرے اعلیٰ حضرت 8 دن میں مدینہ شریف پہنچے، اور وہاں جا کر کے جب دیکھا، جب گنبد خضرا پر نظر پڑی، آنکھوں سے آنسو زاروں قطار بہنے لگتے ہیں اور رونے لگتے ہیں میرے اعلیٰ حضرت۔ لیکن جب رات کا وقت آیا، آدھا پہر گزر گیا، تو آپ گنبد خضرا کے اندر گئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مزار اقدس کے اندر گئے، اور جانے کے بعد میں دیکھ کر کے سلام عرض کیا، صلاۃ و سلام پیش کیا، لیکن سلام کا جواب نہ آیا، سلام کا جواب نہ آیا، سلام کا جواب نہ آیا۔ اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، خواب میں تو آپ نے بہت مرتبہ مجھے جلوہ دکھایا ہے، یا رسول اللہ آج میں آپ کو آمنے سامنے دیکھنا چاہتا ہوں، یا رسول اللہ آپ کا میں چہرہ آپ کو آمنے سامنے آج دیکھنا چاہتا ہوں تنہائی کے عالم میں، یا رسول اللہ مجھے اپنا چہرہ انور دکھائیے، اپنا چہرہ مبارک دکھائیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، لیکن کوئی جواب نہ آیا تھا۔ تو حضور اعلیٰ حضرت نے اس وقت ایک نعت لکھی تھی، اوسوے لال ازار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، اور تیری کیوں پوچھے کوئی بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ اپنے آپ کو کتا کہا حضور اعلیٰ حضرت نے۔ جب اتنا کہا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے اعلیٰ حضرت کے سامنے آئے، اور جب آئے تو اپنا جلوہ دکھایا، چہرہ انور دکھایا۔ جب حضور اعلیٰ حضرت کی نظر پڑتی ہے میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر، کہنے لگے، عرض کرنے لگے، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ۔ ارے قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔